من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 تا 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 تا 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قد نعلم، تحقیق ہمیں معلوم ہے. قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں. انہو، بے شک، شان یہ ہے. لیحزنک الذی، البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، غم زدہ کرتی ہے وہ باتیں. یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں. فَإِنَّهُمْ، سو بے شک ان لوگوں نے، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو نہیں جھٹلایا، آپ کی تکذیب نہیں کی. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن ظالم لوگ، بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق جھٹلا چکے، رسل من قبلک، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گے، رسول، کئی رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، اور آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے. فَصَبَرُوا، سو ان لوگوں نے صبر کیا. عَلَى مَا كُذِّبُوا، ان تکالیف پر، ان باتوں پر جن میں ان پیغمبروں کی کذبوا، تکذیب کی گئی. وَأُوذُوا، اور ان پیغمبروں کو ایذا دی گئی. حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم، ان لوگوں کے پاس آ گئی، نصرنا، ہماری نصرت، ہماری مدد. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ،
اور البتہ تحقیق آپ کے پاس آ چکے من نبأ المرسلین رسولوں کے حالات، پیغمبروں کے حالات، نبیوں کے حالات آپ کے پاس آ چکے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے ان آیات کریمہ میں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو پریشان کرتی ہیں ان کافروں کی باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد جو یہ کافر لوگ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لاٹھیاں لے پھرتے تھے اور آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، آپ کو آمین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اور یہی لوگ لاٹھیاں لے کر پھر رہے ہیں۔ اب یہی لوگ پتھر برسا رہے ہیں، اب یہی لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اب جبکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، فیصلے کرواتے، آپ کو آمین کہتے، آپ کو صادق کہتے۔ نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال گزرے، قرآن اترا، اور قرآن کو اترے ہوئے جب 5 برس گزر گئے، یعنی نبوت کے 5 سال، 5ویں سال میں جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور وہاں پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر ہوا میں لوگوں کو بلایا گیا، جمع کیا گیا، اعلان کیا گیا، اور سفید چادر ہوا میں یوں لہرائی ہاتھ سے۔ یہ اس زمانے کے اندر اس بات کا الارم ہوتا تھا کہ کوئی خطرہ درپیش ہے، کوئی آفت یا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے۔ یہ سفید چادر کو لہرانا اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر، سفید کپڑا پکڑا اور ہوا میں لہرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، خطرہ درپیش ہے، تو تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے بیک وقت آواز میں کہا، لا جربناک الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا ہے، سچ کے سوا کبھی آپ کے زبان مبارک سے کبھی اور الفاظ نہیں نکلے۔ اور اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو ہم کیوں نہ آپ پر یقین کریں۔ اور یہاں تک کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور اس کے مطابق نہیں ہوا،
تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے جو آپ نے کہا، ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آیا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، جو آپ نے کہہ دیا یہ سچ ہے۔ یہاں تک کہ الفاظ ان لوگوں نے کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خطرے سے باخبر کیا کہ لوگوں، ان قریب قیامت قائم ہونے والی ہے، تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحون، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان لوگوں نے جب یہ بات سنی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق کہہ رہے، امین کہہ رہے، حتیٰ کہ ابو جہل جو سخت ترین اسلام کا دشمن تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہتا کہ ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، آپ کو ہم سچی مانتے ہیں، آپ کو سچا ہی مانتے ہیں، آپ کا وجود سچا ہے، آپ کی زبان سچی ہے، آپ کا جسم سچا ہے، آپ کا کردار سچا ہے، آپ کے حالات زندگی سچی ہے، لیکن جو آیات ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہو یہ جھوٹی ہے، جس کا جو پیغام ہمیں دے رہے ہو، جو باتیں ہمیں سنا رہے ہو، قرآن ہمیں سنا رہے ہو، یہ جھوٹا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا بدترین دشمن ابو جہل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا قائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قائل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا جا رہا ہے، قرآن جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، پیغامات جو آپ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو نا، یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ آیات جھوٹی ہیں، آپ سچے ہیں۔ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا۔ تو ان دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفا پہاڑی پر سفید کپڑا لہرایا، ان دنوں میں یہ کنعانی قبیلے کا ایک سردار تھا، سراقہ بن مالک، تو اس سے ان دنوں میں مکہ والوں کی دشمنی چل رہی تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے بھی وہ جلدی جمع ہو گئے، مرد عورت بوڑھے جوان سب اس پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے حملہ کر دیا ہو، سراقہ بن مالک نے۔ تو دشمنی چل رہی تھی، مخالفت چل رہی تھی اس سے، تو اس وجہ سے بھی جتنے بھی لوگ تھے مکہ کے وہ سب کے سب پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے سمجھایا اور تبلیغ کی، اللہ کا پیغام انہیں سنایا، تو بجائے ماننے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہچانے شروع کر دی، تکذیب کرنا شروع کر دی۔ اور تکذیب کس چیز کی؟ اللہ کے آیات کی، اللہ کے پیغام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخر وقت تک بھی یہ سچی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اچھا ہے، سچا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کرنے فرمانے لگے تو اس سال بھی بہت سے مشرکین کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہاں تک آپ اندازہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ان کو اعتماد تھا اور یقین تھا۔ اللہ رب العزت اسی کے بارے میں یہاں پر بیان فرما رہے، اے میرے حبیب، آپ کو غمزدہ کرتی ہیں نا ان لوگوں کی باتیں جو آپ کو ستاتے ہیں، مکہ کے مشرکین جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، مکہ کے کافر آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے یا آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو تو یہ سچی مانتے ہیں، آپ کو تو ان کو بھرپور طریقے سے یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، لیکن جو آیات آپ میرا کلمات، میری آیات، میرا قرآن جو ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں نا، یہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ کو تو یہ سچی مانتے ہیں تو آپ کی تکذیب نہیں کرتے، میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ پھر تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر وَلَقَدْ أُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، قوم ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، قوم تباہ ہوئی، حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی۔ تو اللہ رب العزت کے سینکڑوں پیغمبر آئے، یہاں تک کہ وَأُوذُوا، ان کو ایذا بھی دی گئی، تکذیب کرنا تو دور کی بات، ساتھ ساتھ ان کو ایذا بھی دی گئی، ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے اور ایذا ایسی دی گئی کہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت شعیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیغمبروں کو جو ہے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ان پیغمبروں کے حالات آپ کے پاس آ چکے، ان کی زندگی کے احوال آپ کے پاس آ چکے، تو آپ ان کو دیکھیے، جس طرح آپ کو ستایا جا رہا ہے ان کو بھی ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو بھی پریشان کیا گیا، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، غم زدہ نہ ہوئیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق تکذیب کی گئی کئی رسولوں کی من قبل کا آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر جس پر ان کی تکذیب کی گئی، وَأُوذُوا، اور ان کو ایذا دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ہماری مدد آ گئی اور اللہ رب العزت نے ان کی قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا اور پیغمبر کو سرخرو کر دیا، اور فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کا، پھر اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس پیغمبروں کے حالات آ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کریمہ میں پیغمبروں کے حالات زندگی کے بارے میں فرما کر کے ان کو بھی تکلیف دی گئی، ان کی بھی تکذیب کی گئی، انہوں نے صبر کیا تکلیفوں پر، آپ بھی صبر کیجئے، آپ بھی صبر کیجئے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر آپ غمزدہ نہ ہوئیے، ان کی آپ کے جو ہے دعوت کے جو ہے ٹھکرانے پر آپ صبر کیجئے، غمزدہ نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے۔ یہ معاملات تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔